اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 4۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ اللہ پاک اس میں حلال حرام کا دائرہ، لوگوں نے سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کیا چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، تو آپ ان کو اب بتائیں کہ اللہ پاک نے ان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال کی ہیں۔ تو یہاں اللہ پاک نے جواب میں کہا کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ تمہارے لیے جتنی بھی پاک چیزیں، طیب چیزیں تھیں، وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے، یہاں ایک بڑی زبردست چیز ہے، اور وہ آپ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا دین پڑھنے والے، ایک ہوتے ہیں دین کو جیسے میں نے سنا لائٹ لیا، کچھ اس کی نا کرید کرتے رہتے ہیں، کرید دین کی زیادہ کریدیں کرنے والا بندہ اس طرح بری طرح پھنستا ہے کہ پھر اس کے معیاروں پر، اللہ کے معیاروں پر پورا نہیں اتر سکتا۔ ٹھیک ہے، نہیں اس کے بارے میں بھی بتائیں، اس کے بارے چپ کر کے بیٹھے رہیں، جتنا کمل ہو رہا ہے کر لیں، باقی پہ جو ہے نا کھلی چھٹی دے دیں۔ جب اور کے چکر میں آئیں گے تو وہ گائے والا حساب ہو جانا ہے کہ پوچھے جا رہے ہیں، کام خراب ہو جانا ہے۔ زیادہ پوچھنے سے اللہ پاک نے پسند نہیں فرمایا۔ قرآن مجید میں 14 جگہ آیا یہ یسألونہ کا کہ وہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، ورنہ پورے قرآن مجید میں یہی ہوتا، سوال ہی سوال۔ کہیں بتائیں کہ صحابہ کرام نے اتنے سوال کیے، اتنی بڑی آیتیں ہیں، یہاں سوال ہی نہیں ختم ہوتے۔ ایک اس کی وجہ سوال کی کرنے کی وجہ یہ ہوتی، ایک تو جب استاد پڑھا رہا ہوتا ہے یا بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس عبارت پہ غور نہیں کرتا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب پہلے سے اپنے ذہن میں جو فلم چل رہی ہوتی ہے نا، اس کو عالم کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، پہلے سے سوچ کے گھر سے آ رہا ہوتا ہے نا، جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ لینے کی بجائے ٹک سے جواب، اور جو جواب ہم نے دے چکا ہوتا ہے اسی جواب کے اندر وہ اس کا مطلب سوال کا بھی حل ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں استعمال کرتا۔ مجھے یاد ہے میں بھی بڑے سوال مولانا صاحب سے کرتا تھا، تو پھر ایک دن مجھے انہوں نے نا یہ سر سے پکڑ کے نا، جس طرح بندے کو غصے سے ہلاتا ہے نا کوئی بندہ اپنے بچے کو، اس طرح مجھے ٹکا کے ہلایا، کیا تم ہر وقت سوال کرتے رہتے، ذرا ٹھہر جاؤ، رکو، تدبر کرو، جو بات میں نے تمہیں پہلے سے بتائی ہے، جو قرآن میں نے تمہیں پہلے سے سمجھایا اس میں جواب ہیں۔ یہ گھبراہٹوں والے سوال نہیں کیا کرتے، مطلب یہ تو پھر سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اپنے دماغ سے بھی کام لیں، لیکن اپنا دماغ ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے فیس بک کے لیے، واٹس ایپ کے لیے، شیطانیاں کرنے کے لیے، مستیاں خرمستیاں ان کے لیے، ترکی و ترکی جواب دینے کے لیے، اگلے کا منہ بند کرنے کے لیے اس وقت استعمال میں رہتے ہیں، اور رات کو اس 4.5 5 7 10 گرام کا جو دماغ ہے اس کے لیے اتنا موٹا گدا اور تکیہ رکھ کے پھر اس پہ سونا بھی، اس کو کچھ نہ ہوئے، اس کو استعمال نہیں میں نے کرنا، جو مرضی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو استعمال کرنا بھی دماغ کا سیکھنا چاہیے۔ تو یہ اللہ نے ایک جواب دیا کہ کل کہہ دیجئے احل لکم الطیبات، جاؤ تمہارے لیے ساری دنیا کی پاک چیزیں میں نے حلال کر دی ہیں۔ یہ مذہبی طرز کا جو ذہن ہوتا ہے نا، اس ذہن کے اندر وہمی پن بہت زیادہ ہوتا ہے اور قانونیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو شدید مذہبی ہو جاتے ہیں نا، یہ وہمی بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو لمبی چوڑی فہرست ہمیں بنا کے دیتا کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ حرام ہیں۔ کراچی سے ایک اپنے نام کے ساتھ بندہ ڈاکٹر لگاتا ہے، وہ مولانا اسحاق کو بھی سنتا ہے، حافظ زبیر علی زئی کے کلپ بھی سنتا ہے، علی مرزا کو بھی سنتا ہے، مجھے بھی سنتا ہے، طارق جمیل صاحب کو بھی سنتا ہے۔ وہ ہر وقت ذہن میں رہتا ہے کاشف بھائی ایسا، وہ سسپیشیس سا کر کے بنا کے سوال پوچھتا ہے، کاشف بھائی یہ پھر کس طرح مطلب رفع دین کی انگلیاں کیسے ایسے ہو جائیں، کس طرح کھولنی چاہیے، پھر کیوں نہیں یہ لوگ کرتے، ایسا وہ بنا کے اس کے لہجے سے
बेचारे के हो रहा था कि मैं दुनिया को फाड़ दूं, मार दूं जिन लोगों को रफ़ाई दैन नहीं करते थे। तो मैंने उससे कहा कि आप हमसे मसाइल पूछने की बजाय आपको शदीद काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप किसी अच्छे मुर्शिद के पास जाएं, वो आपकी ज़हनी इलाज करें ताकि आपके अंदर का शिद्दतपन जो है वो ख़त्म हो। किसी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से दवाई लें कि आपके अंदर भी जिस तरह औरतों के कभी हैज़ ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, कभी काम आना शुरू हो जाता है ना, इस तरह आपका दिमाग के अंदर भी हैज़ बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया है। ठीक है ना, ये गंद है जो निकल रहा है, इल्म नहीं है। मतलब औरत के जिस्म से जो खून बरामद होता है वो खून आप किसी को लगा सकते हैं जिसको खून की ज़रूरत है? वो तो गंदगी है, लाइश है। इस तरह दिमागी बदहज़मियाँ बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाती हैं। ज़्यादा बरीक बीनियों में नहीं जाना चाहिए। जब हमारे फ़िक़्ह के इमाम और बड़े बड़े लोग इन्होंने इल्म कलाम में अल्लाह कहाँ रहता है, अल्लाह के अंदर मकान है, अल्लाह के अंदर हम मकान कहाँ है, टाइम कहाँ है, इस पर बंदे सवाल कर रहे हैं। मैंने कहा ये इतना अहम मसला होता तो अल्लाह पाक अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें बताते ना, उम्मत को बता के जाते। जितना आपके ताल्लुकात शरीयत से और अल्लाह ताला से के साथ सादे रहेंगे ना, आप अच्छी नींद भी सो लेंगे और आपके अमल भी कबूल होने की इलामत है। आप ज़्यादा सख्तियाँ करते जाएंगे। अल्लाह ने कहा कि हमने फिर उन्होंने पहले तो हमने कुरान मजीद में ये आता है कि हमने उनको नहीं कहा था रहबानियत इख्तियार करो। पहले उन्होंने रहबानियत खुद ही फर्ज की, उसको इख्तियार किया और बाद में उसको निभाने पर रहे भी नहीं। अल्लाह ने कहा मतलब मैंने आपसे कहा मैं आपको जोश में उठा चंदे का ऐलान 10 लाख रुपया कर दिया। घर जाके बेगम ने कहा क्या कर रहे हैं, ठीक है ये भी देना चाहिए, लेकिन गोया के चूंके चनाचे उधर फिर एक जब गोया के चूंके चनाचे, एक ये एक अगर मगर काश, ये दो चीजें ऐसी हैं। बर्बादी अमलों में तब आती है जब बंदा गोया के चूंके चुनाचे, लेकिन उधर अमल तबाह, अकीदा उस वक्त तबाह सरकार ने फरमाया जब अगर मगर और काश कहा। ठीक है, तो जोश में आके कर देते, फिर बाद में नहीं। शरीयत पे इतना जोश नहीं दिखाना चाहिए, होश में रहना चाहिए। तो आप कभी हज पर और उम्रे पर जाए ना, तो फिका के अंदर ऐसे ऐसे दाम हैं कि आप सोच नहीं सकते। पहले आप बहुत बड़ा एक बहरी जहाज लें, क्रूज कराएं, उसके अंदर पूरे बकरे भर लें, फिर था दम देते जाएं, अल्लाह एक और दम, फिर एक और दम ही दम। मैं कहा वाह सोने, अपने घर क्या बुलाया, दमो दम कर दी है। ऐसा नहीं है, बादशाह अपने पास बुला रहा है। अगर बादशाह ने अपनी मगफरत के लिए भी रास्ते में बकरे ते छतरे ते गायें ते भैंस ते दुम्बे लेने हैं, 2 जगह दम बता दिया। औरत के साथ जमा जब जिसने किया दौराने, तो या फिर अपने सर के बाल पहले मुंडा दिए, खत्म, ये वो दम है। बाकी अगर शिकार करता है तो वो दम है, और तो कोई दम पे दम। तो अल्लाह पाक ने उन्हें कहा कि ये हर चीज को शुबे की निगाह से जो देखना कि ये कहीं ममनू तो नहीं। कुरान ने उस जहनियत को यहां हल करने की कोशिश की है कि बजाय तुम्हें हम ये बताएं, ये कदीम नजरिया था ना, ये पुरानी सारी जितनी कौमें थी उनका ये कदीम नजरिया था। कुरान ने उस नजरिए को उलट दिया कि सब कुछ हराम है सिवाय चंद हलाल के। ये कौन सा नजरिया है? ये मुशरकाना, काफिराना, कदीम मजहबी लोगों ने जो जकड़ रखा था दुनिया को, ये था कि सब कुछ हराम है सिवाय उसके जिसे अल्लाह ने, जिसे कुछ चंद चीजों के हराम। कुरान ने इसके बिलुक्स ये कहा, उल्टा दिया सूल, फरमाया सब कुछ हलाल है सिवाय चंद चीजों के जिनकी हुर्मत की तस्रीह अल्लाह पाक ने कर दी, वजाहत कर दी, गला घूंटने से ये वो। अल्लाह ने कहा ठीक है सब चीजें हलाल हैं। तो अल्लाह पाक ने इसके लिए इतनी इंसानी, अल्लाह ताला अगर ये बयान करने पर आए, पहले तो पूरी दुनिया की चीजें जो हैं अभी तक 12,000 इकसाम के जो जानवर हैं वो अभी तक दरियाफ्त किए हैं साइंस ने। अभी बाकी जहान पता नहीं कहाँ हैं, समंदरों के लग गए। दुनिया के अंदर 12,000 किस्म के परिंदे, दरिंदे और ये सारे जितने भी हैं चरिंदे, ये सारे अल्लाह पाक ये इन्होंने 12,000 किस्म के अभी दरियाफ्त किए हैं। ये थोड़े दिन पहले एक आदमी ने मुझे एक बड़ी प्यारी अल्लाह की कुदरत की वीडियो सेंड की। उसके अंदर एक परिंदा है, उसकी कीमत पता नहीं 25 लाख रुपया है। तो वो
اللہ کی جب حمد و ثنا کر رہا ہوتا ہے، بولتا نہیں ہے پرندہ، یہ آپ کہتے بولتا ہے، بولا نہ کیا کریں گے، اللہ کی حمد کر رہا ہے، حمد و ثنا کر رہا تھا، جتنی ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ میں وہ پتہ نہیں کتنے 100 رنگ بدل جاتا ہے گردن کے، بدلتے جاتے ہیں۔ اور ایک نے مجھے بھیجا، اس کے پاس اتنی قسم کی دنیا کی حسین سپیروز چڑیاں تھیں کہ بندہ حیران رہ جاتا کہ یار ایسی بھی دنیا میں اللہ پاک نے چیزیں عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے پوری دنیا کی وسعتوں کا دروازہ کھول دیا۔ اب کہتا اللہ تعالیٰ یہ بھی چڑی جائز ہے، یہ بھی چڑیا جائز ہے، یہ بھی، چڑیاں ہی نہیں ختم ہونی تھی، طوطا بھی جائز ہے، طوطا بھی جائز ہے۔ شیعہ کے آدھے لوگ کہتے ہیں نجائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک دفعہ مناظرہ ہو گیا، ایک بندہ مجھے کہتا لو آپ بتاؤ طوطا جائز، میں نے کہا وہ لڑ پڑا مجھ سے، لو جی طوطا کہاں سے جائز ہے؟ میں نے کہا طوطے میاں طوطا جائز ہے، تم نے فقہ نہیں پڑھی۔ پھر میں نے سارے فرقوں سے نکال کے دکھایا کہ طوطا جائز ہے۔ شیعہ کے بھی چند علماء کہتے ہیں، ببغا کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، سعودی عرب سے کتاب منگانی پڑی وہ اس کو دکھانے کے لیے، طوطے میاں بھی جائز ہیں، وہ بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا قصہ کیا ہوا۔ اچھا، تو اللہ پاک اس میں فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ میں حلت کا ایک چھوٹا سا دائرہ بنا دوں، حلال چیزوں کا ایک چھوٹا سا دائرہ کہ یہ حلال ہے باقی ساری دنیا حرام ہے، اللہ نے کون سا دائرہ بنایا؟ حرام کا دائرہ۔ فرمایا حرام کا چھوٹا سا دائرہ ہے، چلو جاؤ ساری دنیا جو ہے تمہارے لیے حلال کی، حلال کا دائرہ وسیع ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے انسان کی کہ یہ حرام کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ اب دیکھیں ساری دنیا کے کتنے، دنیا کے بکروں چھتروں کی کتنی قسمیں ہیں، گائیں بھینسوں کی قسمیں ہی ہیں نا، ان کے سب اس کو سپیشیز کہتے ہیں نا، یہ ایک ہی نوع سے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کہا لو بھی سور نہیں کھانا، اور درندے نہیں کھانے جو پھاڑ دیتے ہیں نا، یہ نہیں کھانے، ایک۔ دوسرا کہا جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں یہ نہیں کھانے۔ یہاں وہم نہ آپ کو یہ ہو جائے کہ پنجوں سے پکڑ کر تو سارے ہی کھاتے ہیں، وہ اس کے ہاتھ ہیں، ایک ہے ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا جانور، اپنے پنجوں سے رکھا ہوا ہے، پکڑ کے کھا رہا ہے، ایک ہے پنجوں سے شکار کرنے والا جانور، وہ بھی ایک قسم کا درندہ شکاری ہے، پرندہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا کیا کریں، ساری دنیا کے جوس پی لو، ایک شراب نہ پینا۔ جان بوجھ کے حرام کے بچے شراب پینے جاتے ہیں۔ 4 طرح کی عورتیں رکھ لو، 4 عورتیں تمہیں رکھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، 4 بیویاں شادی کر لو تم، شریعت کہتی۔ اب تم بزدل ہو تو اپنی اولادوں کے خوف سے نہیں کرتے، تو اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں، اولاد کے خوف سے اللہ کی حد توڑ لینی ہے، اللہ کے خوف سے اولاد کی مخالفت کرتے 4 شادیاں نہیں کرنی۔ زنا کرتے ہیں نا، کتنے ہیں جن کی بیویاں مر جاتی ہیں، ان کی اولادیں ان کی شادیاں نہیں کرتی، وہ زنا کرتے پھرتے ہیں، بڑھاپے میں زانی ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھ ہی نہیں کہیں ٹکتی۔ اللہ معاف کرے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بوڑھے زانی کی طرف اللہ زنا اس کی طرف رحمت کی نگاہ بھی نہیں کرے گا، اس کو تو بخش نگاہ بھی نہیں کرتی بوڑھے کی طرف، کہ تیرا بڈھا ہو گیا ابھی تک تیرا مچ نہیں مچا ختم ہوا، حرامی آنکھ تیری ابھی بہکی ہوئی ہے، ہاں جی۔ تو اللہ نے جائز قرار دی، یا تو کہتا نکاح ہی نہ کرو اور اوپر سے عورتیں کھلی چھوڑ دیتا، یہ تو غلط تھا۔ انسانوں کو کہا کہ 4 تک کرو، تم کتنے مطلب شہوانی طور پر مضبوط ہو سکتے ہو، اور جگہ جگہ جو تم منہ مارتے پھرتے ہو تمہارے لیے 4 کر دیں اللہ پاک نے، ہمت کرو اپنی شادی کر لو۔ ماں سے ڈر رہا ہے، زمانے سے، لوگوں سے، دنیا کیا کہے گی، تو چھتر کھاؤ نا، دنیا اللہ بھی کچھ کہے گا نا۔ تو حرام کا دائرہ دنیا کی سب طرح کی۔ اب یہ جو کافر ہیں یہ سور پال کر بیچتے ہیں، گاندھی صاحب تو اب سور کی تجارت کو بھی جائز قرار دیتے ہیں نا، کسی دن پکا کے کھا ہی نہ لیں، کہیں یہ وہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، جامع اظہر والے کہتے ہیں کہ گھر میں سور پالا ہو تو وہ کھانا جائز ہے، جنگل کا سور حرام ہے۔ آپ کو پتا ہے 20 سال پہلے فتویٰ دیا تھا انہوں نے، اخبار میں آیا تھا، میں نے مولانا کو پڑھایا، ٹھیک ہے، گھر کا بچہ پخانہ کر دے وہ کھا لو، باہر والا بچہ کرے تو وہ نہ کھاؤ، سبحان اللہ۔ ہاں جی، اللہ نے تو دائرہ وسعت والا عطا فرمایا، اور یہ سور کی جگہ پر بکرے بھی پال سکتے ہیں، گائے بھی پال سکتے ہیں، کٹے بھی پال سکتے ہیں،
ٹاپ کی فارمنگ. سور کا گوشت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس سے بھی دنیا کے اندر لذائذ والا گوشت اللہ نے, یہ بچڑے کا جو ہمارے پاس کٹا ہے, یہ دنیا میں زمین, یہ تو کٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی کھاتے تھے. ہاں جی, تو یہ بات, لیکن نہیں, کیونکہ اللہ کی حد توڑنی ہے, اس لیے انہوں نے کہا سور بھی پی اور شراب پی. دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جو آپ مزے سے لے کے شربت پیئیں, سردائیاں گھوٹ گھوٹ پیئیں. 7100 شربت بازار کے اندر آیا ہوا, جا کے دیکھیں کس شے کا شربت نہیں ہے. اسکواش, دنیا کے بہترین اسکواش پیے تو طبیعت کو. ہاں جی, یہ کھجور کا شربت اگر کوئی آدمی پی لے, جس طرح عرب بناتے تھے, لذتیں بھرا ہوا شربت ہوتا ہے, نبی علیہ السلام پیتے. تربوز, روح افزا جو اللہ پاک نے بنایا, جامع شیریں, راحت جاں, روح افزا. لیکن بندے نے پٹھا کام کر کے چھوڑنا ہے. اللہ نے اس لیے فرمایا کل, کہہ دیجئے احل لکم الطیبات, آپ انہیں کہہ دیجئے کہ پاک چیزیں اللہ نے ساری ان کے اوپر حلال کر دی. اب یہ سوال ہو گیا کہ پاک چیز کا تعین کس طرح سے ہو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیے. درندے, ہاتھ سے شکار کرنے والے, ہیں جی, کھر کے جانور جو ہیں وہ, ان میں بتا دیا کہ گدھا اور کھچر حرام ہیں, اور جناب یہ جو ہے گھوڑا حلال ہے. مرغی نبی علیہ السلام حلال بتا کر گئے ہیں, آپ کا دور میں کھائی جاتی تھی دجاجہ, ٹھیک ہے نا, اور بھی بطخ ہے, اس کی قسم کی سارے پرندے جتنے بطخ, آپ کل کو پوچھنے لگ جائیں گے یہ حلال ہے کہ حرام. تو ایک فہرست بنائی ہے, کہا اس سے ملتی جلتی جو حلال کی تمہیں فہرست دی, جہاں جہاں پاؤ کھا جاؤ. اور طیبات, یہ جو مینڈک ہیں, یہ کتے, یہ وہ سارے تو درندے ہیں نا, یہ سارے. مینڈک کے بارے میں آپ دیکھیں, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ تو اس کے لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو جانور دیکھنے میں کراہت آ جائے نا, اور آپ یہ سوچیں کہ یہ رسول اللہ کے سامنے آتا تو حضور اس کو کھاتے, جس کی شکل صورت اچھی نہیں ہے, وہ اگر حرام نہیں تو مکروہ کے درجے کو تو پہنچ ہی گیا ہے, تو آپ نہ کھائیں. لیکن آپ ذرا سوچیں بھی کھانے کیوں جانا ہے. ایک اس سوال کا جواب مجھے کوئی نہیں دیتا. مطلب آپ کے پاس بکرے, دمبے, چترے, مطلب کون سی اندر آگ لگی ہے جو کہتی یہ کھاؤ تو پھر ساری آگ بجھے گی, یہ نہیں سمجھ آتی. تو اللہ پاک نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ ذوق سلیم ہو, مہذب انسان. مہذب سے مطلب یہ نہیں کہ سوٹڈ بوٹڈ پینٹیں, کوٹ, شرٹیں پائے, وہ تو چائنا والے بھی نظر آتے ہیں. نہیں, جن کے اندر اسلام کی فطری لطافت آ جائے. اس اللہ کا دین جو ہے بڑا لطیف ہے. لطیف سے مراد ہے نفیس دین ہے, خوشبو والا, اچھا, پیارا. ہاں جی, تو فرمایا آپ اس میں سے کھاؤ, کوئی اس میں بات نہیں. تو اللہ نے فرمایا جن شکاری جانوروں کو تم نے صدایا ہوا ہے, اور صدایا جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم نے ان کی تعلیم کی ہوئی ہے, اور شکار کی تعلیم دیا کرتے تھے, اس کے بارے میں اللہ. شکاری جانوروں سے مراد کتے, چیتے, باز, شکرے, درندے, پرندے جو بھی ہیں, یہ آپ نے ان کو سکھایا ہو کہ وہ ایسا ہو کہ وہ اپنے مالک کے لیے شکار پکڑ کر لائے, اس میں سے خود نہ کھاتا ہو. یہ اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا. اچھا اب یہ دیکھ لیں, وما علمتم من الجوارح, وہ جن کو مکلبینا, جن کو تم نے, ان کتوں کو تربیت یافتہ تم نے کیا تھا, اور جوارے جو اس شکار کو زخمی کر دیتے ہیں پکڑ کے لاتے وقت. اب آگے جو اللہ پاک نے نقطہ بنایا وہ بہت پیارا نقطہ ہے. تو علمونہن مما علمکم اللہ, وہ شکار کا علم جو اللہ نے تم کو عطا فرمایا ہے. تم کو سے کیا مراد ہے؟ تم کو سے مراد ہے کہ اللہ پاک نے باقاعدہ طور پر 2 طرح کا علم اللہ نے فرمایا تمہارے پاس آئے گا. ایک کافر نے کیا سکھایا اور ایک مسلم نے کیا سکھایا. اللہ نے فرمایا دونوں کے سکھائے ہوئے جانور کے اندر فرق ہوگا. میرا مومن جب اسے سکھائے گا تو بسم اللہ پڑھ کر اسے چھوڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اسے سکھاتا ہے کہ تم نے اسے کھانا نہیں ہے. درندے کو بھی وہ تعلیم دے سکتا ہے, اللہ پاک نے فرمایا, لیکن وہ ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, جاؤ جا کے پکڑ لاؤ, تو وہ پکڑ لاتا ہے.
یہاں پر آ کر پھر اس کے اندر فقہا کا کچھ اختلاف ہوا، اس پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک گروہ تو یہ کہتا ہے شکاری جانور نے خواہ وہ درندہ ہو یا پرندہ شکار سے کچھ کھا لیا ہو تو وہ حرام ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شکار مالک کے لیے نہیں پکڑا، اپنے لیے پکڑ لیا، اس لیے یہ ختم ہو گیا۔ تو دوسرا گروہ کہتا ہے اگر اس نے شکار میں سے کچھ کھا بھی لیا ہے وہ حرام نہیں ہوتا، 1/3 حصہ وہ کھا بھی لے، باقی 2 حصے تو بچ گئے نا، تو اس معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تیسرا گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ اگر شکاری درندے نے شکار سے کھا لیا وہ حرام ہوگا، لیکن اگر شکاری پرندے نے کھا لیا تو حرام نہیں ہوگا۔ یہ بات غلط ہے۔ آج بھی جو ہے وہ آپ اپنے پرندوں کو اور درندوں کو یکساں آپ نے دیکھے ہیں، باز پکڑ کے لے آتے ہیں، جاتے ہیں، وہ بڑا خوبصورت، اس لیے یہ بات کوئی نہیں صحیح۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر انہیں کہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ حضرت حاتم، وہ حاتم تائی نہیں، ان کا بیٹا، انہوں نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا کہ حضور مجمع میں بیٹھے ہیں، تو پتہ نہیں چلا کہ سرکار کون سے ہیں۔ تو ایک آدمی سے انہوں نے کہا کہ کون سے ہیں، تو اس حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو گورے سے سونے سے ہیں نا وہ ہیں۔ اللہ اکبر، بتانے والے نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت، ان کے جو سونے سے ہیں نا، پیارے سے بیٹھے درمیان میں، یہ ہیں۔ اس کا مطلب رسول اللہ کی صورت بڑی من موہنی تھی، حضور بڑے پیارے لگتے تھے دیکھنے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے اپنی سلیب اتار دی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، تو انہوں نے یہ شکار کرتے تھے، صحراؤں میں رہنے والے لوگ تھے نا، تو کہا اللہ کے رسول میں کتے کے ذریعے سے شکار کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اگر اس کو چھوڑتے ہوئے تم نے اللہ کا نام لیا ہے تو کھا لو، ورنہ نہیں کھاؤ۔ آپ نے تیر بھی چلانا ہے، گولی بھی چلانی ہے تو بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ ضرور کہنا ہے آپ نے، ورنہ آپ کے چلانے سے وہ چلا بھی گیا نا، وہ گر گیا، زخمی ہوگا، وہ آپ کے لیے حلال نہیں رہنا۔ کتا چھوڑتے، باز چھوڑتے، بسم اللہ، وہ ویسے ہی ہے جیسے آپ نے چھری کے ذریعے سے ذبح کر لیا۔ اور فرمایا اگر پھر صحابی اگر اس نے شکار میں سے کچھ کھا لیا ہو تو نہ کھاؤ، کیونکہ اس نے شکار کو دراصل اپنے لیے پکڑا ہے، تمہارے لیے نہیں، اگر اس میں سے کچھ کھا گیا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا اگر میں شکار پر اپنا کتا چھوڑ دوں اور بعد میں دیکھوں کہ وہاں ایک اور کتا بھی کھڑا ہے تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا تم اس شکار کو نہ کھانا، کیونکہ تم نے اپنے کتے پر اللہ کا نام لیا تھا، اس کتے پر نہیں لیا تھا۔ 2 کتے چلے گئے شکار پکڑ، دیکھا وہاں اس نے بھی پکڑا ہوا، اس نے بھی پکڑا ہوا۔ حضور نے فرمایا نہیں، اکیلا کتا اگر تمہارا ہو تو اس سے اس کو تم جو ہے وہ کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جب بھی اللہ پاک کا نام لینا ہے تو آپ نے یہی حکم، مطلب تیر آپ چلائیں گے تو بسم اللہ واللہ اکبر، اپنے ہاں جانور ذبح کریں گے تو فرمایا جس جانور کو تمہارے لیے وہ پکڑ رکھیں فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، یعنی کتا اتنا صدایا ہوا تھا کہ آپ نے اس نے آپ کے لیے امسکنا روکا ہوا تھا کہ مالک آئے گا تو اس کو میں نے پکڑانا ہے، ٹھیک ہے، امسکنا علیکم، اور وذکر اسم اللہ ہی، اللہ نے علیہ اور اللہ نے کہا اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ پھر آگے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب، سن لو قانون نہیں توڑنا ورنہ حساب لیتے دیر نہیں لگنی۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں کہ پکڑ لایا ہے تو کہا کوئی بات نہیں ہم کھا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہم کھا لیتے ہیں۔ فرمایا کوئی بات کر کے نہیں بات گزر جانی، مجھے لائٹ نہیں لینا کسی نے، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کوئی نہیں شکار ہے کر کے لے آیا۔ میرے لیے بھی 2-4 دوست مرغابیوں کا شکار اس طرح کا کر کے لاتے ہیں، میں پرندے کا شکار زیادہ شوق سے کھاتا ہوں کیونکہ پرندہ جو ہے وہ بڑا لائٹ ہوتا ہے، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ مطلب نا اہل حدیث لڑکے ہیں جو شکار کر کے لاتے ہیں، وہ مجھے کہتا ہے قاضی صاحب ہمارا شکار آپ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کہ عقیدے پہ مجھے یقین ہے کہ
کہ آپ بسم اللہ واللہ ہو. میں نے کہا پکی بات ہے, کہ لو جی ہم بندوق چلاتے ہی نہیں اس کے بغیر. تو میں نے کہا ہاں اس وجہ سے, کیونکہ مجھے ایک بندے نے کہا جی میں شکاری ہوں, پتہ نہیں لالا شکاری ہوں, پتہ نہیں کون سا شکاری ہوں, میرے پاس بڑا شکار آتا ہے. میں نے کہا لالا جی آپ کی حرکتیں اور آپ کے جو کام ہے نا, میں پچھلے 1.5 گھنٹے سے پوری چیکنگ پہ لگا ہوا ہوں. بڑے رنگ باز آدمی ہیں اور بڑے گل کار آدمی ہیں, آپ نے تو کتا ذبح کرا کے مجھے کھلا دینا ہے. آپ کا کیا ہے, آپ سے تو میں 10 روپے کا فری نہ کھاؤں شکار, وہ پیسے لے کے کھا لوں گا. یقین نہیں کرنا کسی کے اوپر, کسائی کے اوپر یقین نہیں کرنا. آج کل بے ایمان کسائی ہیں. اچھا اور بھی سن لو, یہ عید کے دنوں میں بہت سارے کرسچن عیسائی بھی پھر رہے ہوتے ہیں, یہ گگڑے ہیں جی, یہ بڑے پھر رہے ہوتے ہیں, یہ جو خانہ بدوش ہیں. آپ چپ کر کے کہتے ہیں آجو جی آ کے ذبح کر لو, نہ کروا لیں گوشت, لیکن چھری اپنے ہاتھ سے بسم اللہ واللہ اکبر, اس سے کہیں یہ میں نے پاس پڑھنا. میں تو اپنے دادا جی اور سارا خاندان پاس بیٹھا تھا, میں اونچی اونچی پڑھنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں باسویں کار ایک بار, میں کہ نہیں پڑھو سارے, یہ قربانی حرام ہو جانی, میں تمہیں بتاؤں. انہوں نے کہا اچھا چلو بسم اللہ واللہ اکبر. میں نہیں کھانی پھر قربانی سے, میں نے ہاتھ نہیں لگانا, چاہے عید کا میں نہیں کھانا آپ کا بکرا. وہی کہتے ہیں وہمی ہے. میں کہا شکر ہے میں وہمی ہوں اللہ کے نام پر, بہت وہمی ہوں میں. جب میرے اللہ کا نام ہے بسم اللہ واللہ اکبر, یہ فرمایا. اچھا یہ ان اللہ واتقوا اللہ کہہ کے اللہ نے کیوں بتایا؟ اللہ کے علم میں تھا کہ ایک وقت آ جانا ہے جب شکار جو ہے ایک بزنس بن جانا ہے. آپ کو پتا ہے شکاری پوری ایک شکاریوں کے گروپ ہیں جو آپ کو, بڑے لوگوں کو, امیر لوگوں کو شکار کر کے ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اللہ نے کہا یہ بزنس بن جانا ہے, کل قسمیں اٹھا جائیں گے, ہم نے بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا تھا. اللہ نے فرمایا ان کو میری آیتیں سنا دو کہ لوگوں کے ساتھ دغا نہیں کرنا, نہ تم نے لائٹ لینا ہے کہ شکار آیا تو بھنا ہوا مزیدار لذیذ سے کھا جاؤ, خوشبوئیں لا کھاتی رہے, منہ من اٹھ کے چلا جائے وہاں سے, بھی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو شکاریوں کے لیے اللہ پاک نے اس میں آیتیں اتاری ہیں کہ تم لوگ یہ نہ اپنے آپ میں فن خان سمجھتے پھرو, یہ اللہ کو پتہ. اب پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ شکار کا بزنس ہے, ٹھیک ہے نا. شکار پکڑ کے وہ لے آیا, اگر وہ مر بھی جائے تب بھی کھایا جا سکتا ہے, اور کیونکہ وہ اسے جا کے پکڑ لیا, وہ تیر والا حساب ہے. اور اگر وہ آپ اس کو لے آیا, کچھ سہک رہا تھا, ذبح کر کے تب بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں. لیکن کتے کے ساتھ کتا شامل نہ ہو اور کتے نے اس میں سے کھایا نہ ہو. اور کتا جب چھوڑنا ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے آپ نے چھوڑنا ہے کہ لو بھی جاؤ میاں, نکل جاؤ جا کے ہمارے لیے شکار لے کے آؤ. لیکن اللہ نے فرمایا مومن کا شکار اور ہے, کافر کا شکار اور ہے. ایک عیسائی شکار کرے گا تو وہ پتہ نہیں کیا کہے گا, ایک مسلمان جب شکار کرے گا وہ میرا ہی لے گا نام, کیونکہ وہ بادشاہ کے نام پر کھاتا ہے. اور ایک اور وجہ بھی ہے, شکار پر اللہ کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ دنیا میں کسی بھی انسان کو جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ مل جائے, کسی بھی جاندار کی جان نکالنے کا کوئی حق نہیں ہے. موذی جانوروں کو خود شریعت نے کہا کہ مار دو, تو ان کو مار دیں, سمجھ گئے؟ وہ سور ہے, وہ کتا ہے, آپ کی نظر میں کتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پرسوز ہے کہ کتے کو پانی پلانے پہ وہ عورت بخش دی گئی, تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہر جانور کو, کسی جاندار کو پانی پلائیں تو یہ کتے کو بھی؟ آپ نے کہا ہاں, ہر وہ ذی روح جس کو خدا نے جگر والا بنا کر بھیجا ہے اس کو پانی پلا دینا اسی طرح بخشش کی باعث ہو. آپ نہ فیصلے کریں یہ سور ہے یہ کتے ہیں, آپ نہ فیصلے کریں. آپ کو کوئی نہیں کہ آپ مارتے پھریں سوروں کو اور کتوں کو اور ان کو, ہاں موذی بن جائیں تو آپ مار دیں ایسے جانوروں. اللہ نے کہا ہے کہ حتیٰ کہ آپ جہاد میں بھی کسی کو نہیں مار سکتے, وہ بھی اللہ کی خاطر آپ نے مارنا ہے, وہ بھی بسم اللہ کہہ کے مار رہے ہیں آپ کہ اللہ کے نام کی خاطر میں اس کو مار رہا ہوں. قتل کریں گے تو اللہ نے کہا تم نے قتل کیا قصاص دو, غلطی سے ہو گیا خون بہا دو. جان نکالنے کا کسی کو کسی کا حق نہیں. اب آپ نے یہ جان نکالنی تو اللہ نے کہا بسم اللہ پڑھ کے شکار کو, تیر کو, چھری کو خود پاس کھڑا ہو کے نا تو اس کو سنا دے کہ میں اپنی مرضی سے جان نہیں کرتا, یہ پرمٹ ہے میرے پاس,
شہنشاہ معظم نے حکم دیا ہے کہ تم کھا سکتے ہو، اس کو سنا دینا کہ تم اللہ کے نام پر ذبح ہو رہے ہو، میری مخلوق میرے نام پر خود بخود ذبح ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ تھے، آپ نے قربانی کی، تو کہتے ہیں کہ 63 اونٹ سرکار نے ہاتھ سے ذبح کیے۔ 63 سال آپ کی عمر ہوئی، 37 حضرت علی نے کیے، 37 ہجری حضرت علی کے لیے مصیبت بن گئی۔ اچھا، تو جس وقت حضور ذبح کر رہے تھے نا، ہر اونٹ خود شوق سے سرکار کی جانب بڑھتا تھا کہ مجھے ذبح کر دیا جائے۔ نبی کے ہاتھوں سے ذبح ہونا اور جانیں پیش کرنی، یہ تو بندوں نے کر دی ہیں، تو جانور کیا چیز تھے؟ جب آپ بسم اللہ پڑھ دیتے ہیں نا تو جانور کہتا ہے اچھا اگر شہنشاہ نے کہا ہے کہ میری جان تم مجھے کھا سکتے ہو اور تمہارے لیے میں اپنی جان قربان کر دوں تو ڈزنٹ میٹر، لو ہم جان قربان کر دیتے۔ اللہ نے کہا میرا بتانا ہے اس کو کہ بادشاہ نے کہا ہے کہ تم اس کو کھا لینا۔ کیسا فلسفہ! تو کتنا ہمارا کریم رب ہے، اس نے ہمیں کتنے کھانے کی چیزیں دی ہیں، جان جان کے پٹھے کام، پٹھی حرکتیں ہیں جی، حرام کھانے کی طرف دوڑنا، کیا اللہ پاک کہتے ہیں یہ کوئی طریقہ کار ہے زندگی کا؟ ہمارے اللہ نے ہم پہ بڑا کرم کیا ہوا ہے، ہمیں ہر چیز، مومن کو تو ہر چیز اس نے بتائی، مومن کی تو کوئی راہ تاریک ہے ہی نہیں، ہر راہ ہی روشن ہے جو ہمارے اللہ کی طرف سے بتائی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نام پر ہی ہماری زندگی ہو، اللہ کے نام پہ ہم لوگ جانوروں کی زندگیاں جو ہیں وہ ہم جو ہے اپنے استعمال میں لا سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تعلیم، اللہ نے دیکھ لو یہ کہا ہے کہ تم ان کو، مجھے یہاں پر نا ایک نقطہ یاد آ گیا، پھر میں کہتا ہوں وہ بھول جاتا ہے، ریکارڈ کرا دوں، پتہ نہیں بعض کا ایک آدھ جملہ بولا ہوا بڑی دور جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ تم اس علم کو کے ذریعے سے ان کو سکھاؤ جو علم اللہ نے تم کو عطا فرمایا۔ کس کو؟ کتے کو، باز کو، شکرے کو، چیتے کو۔ کہ مومن کا علم سکھایا اور ہے کہ وہ جب سکھاتا ہے بسم اللہ کہہ کر سکھاتا ہے، اور اس کا جانور کھا کے نہیں آتا، مالک کا وفادار بن کر آتا ہے، تو عیسائی کا شکار۔ تو جس اللہ نے جانور تک کے لیے یہ حکم دیا ہے، تو آپ لوگ جو اپنی اولادوں سے بے خبر ہیں، اللہ کے دیے ہوئے علم کو آپ جب ان کو سکھاتے نہیں، روٹی کھانے پر جب یہ حکم ہے کہ اللہ کے سکھائے ہوئے علم کے ذریعے سے ان کو سکھاؤ، تو آپ لوگ جو اپنی اولادوں سے بے خبر ہیں، جو اللہ نے آپ کو دین کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو جب آپ اپنی اولاد کو نہیں سکھاتے تو آپ کا اللہ نہیں کہے گا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جان لو خدا تم سے یہ حساب لے کر رہے گا جو دنیا تمہیں سکھایا۔ کتوں تک کو سکھانے کے لیے کہا کہ مومن کا کتا اور عیسائی کا کتا اور، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور، گرچہ کچھ تفاوت نہیں الفاظ میں، الفاظ و معنی میں، ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور۔ تو اللہ نے کتوں تک کے لیے یہ حکم دے دیا، بازوں تک کے لیے یہ حکم دے دیا، تو اپنی اولاد کو جو بندہ دین نہیں سکھاتا وہ کہاں جائے گا؟ تو اپنی اولاد کو جس نے نہیں سکھایا وہ پھر آپ دیکھ لیں کہ مومن کا بچہ اور ہونا چاہیے اور کافر کا بچہ اور ہونا چاہیے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن افسوس کہ اب مومن اور کافر کے بچے ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں ساری دنیا کے مذہب کٹھے ہو کے ایک نیا ہی مذہب بن جاتا ہے، اور وہ اس مذہب کا نام ہے آکسن۔ آکسن کیا ہے؟ لکھ کے نا اپنے اندر LLB آگے آکسن، پنجابین ہیں، وہ گورنمنٹ کالج راوین، ایچیسن ایچیسونین ہیں جی، یہ بناتے ہیں۔ ایگریکلچر کے آگے اپنے ایگرین ہیں جی، علی گڑھ والے علیگ، نیا ہی مذہب بن گیا۔ اب کافروں سے سیکھو گے تو سب کے نئے مذہب بنا دیں گے تمہارے، فخر کرتے ہیں لکھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟
تو یہ تو اب آپ کے پاس ہے. اور سیکولر طبقہ مولویوں کو کہتا ہے، شروع میں ان کے نام کے ساتھ مولانا، اولانا، اس طرح کے ان کو جو تم نے جو لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اپنا بھی تو لکھا ہی ہے نا. بیٹا کام وہی کرنے پڑنے جو ہم نے کیے، ہماری نقل اتار کے نام بدلو الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی سمجھ عطا فرمائے. اس بابرکت گھڑیوں میں جو لیلۃ القدر کی گھڑیاں ہیں، حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں، صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ واللہ یہی 27ویں ہی ہے، 27ویں ہی ہے، 27ویں ہی لیلۃ ابی، وہ آدمی جس سے نبی پاک نے قرآن سنا ہے اور اللہ کے کہنے پر سنا ہے کہ ابی سے قرآن سنو. تو اس لیے اہل سنت نے 27ویں پر زیادہ فکر کر لیا زور. تو ہم تو سب میں ڈھونڈتے ہیں، تو ہم تو امید کے ساتھ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس لیلۃ القدر کو ہمارے لیے لیلۃ القدر لکھ دے. ہم تجھ سے اس لیلۃ القدر کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. اب میرے پیچھے پڑھیں، اللہم انکا عفو تحب العفو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، فاعف عنی، فاعف عنی، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا. یا اللہ ہر مریض کو شفا دے دے، اور اللہ ہر قرضدار کا قرض سے نجات دے دیں، اور یا اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما دیں، اور یا اللہ ہر بھوکے کو کھانا کھلا دیں. یا اللہ ہر ایک کا رزق وسیع فرما دیں، پاک حلال جگہ سے رزق دے کے پاک حلال جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اولاد نورینہ لوگوں کو عطا فرمائیں، نبی کے سپاہی عطا فرمائیں. یا اللہ دین کی حفاظت کرنے والے فرمائیں. جتنے مومنین دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرمائیں. یا اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہمیں جو کھانے یہاں بنا بنا کر بھیجتی ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائیں، ان کے بچوں کی مغفرت، ان کے شوہروں کی برکت. یا اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما دیں. یا اللہ جو ابھی تک اتنے دن رات ہماری بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں، وہ آ نہیں سکتی درس سننے کے لیے، اللہ پاک ان کے درس کو وہیں قبول و منظور فرما لیں. یا اللہ ہماری سب حاجتیں خیر والی جو ہیں وہ پوری فرما دیں، شر والی تمام حاجتوں سے ہمیں مامون اور محفوظ فرما دیں. اللہ ہر طرح کی بیماری کرونا سے نجات عطا فرمائیں، اور ہمارے سارے ساتھی جو کرونا میں مبتلا ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائیں. جو نئی مبتلا اللہ ان کی حفاظت فرمائیں اور اس موذی مرض کو ہم سے دور رکھیں. یا اللہ عالم اسلام کو اس سے بچا لیں اور انسانیت کو بھی اس سے محفوظ فرما لیں. یا اللہ شہباز کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیں. یا اللہ اس کو جلد سے حجاب کر دیں. یا اللہ اس کی حفاظت آپ خود خاص رحمت سے فرمائیں، اپنا کرم فضل اور اپنی رحمت عطا فرمائیں. یا اللہ جتنی دعائیں مانگ لی تھیں مانگ لیں، اب آپ نے ہماری حاجتیں پوری کرنی، آپ حاجتوں کو پورا کرنے والے ہماری حاجتوں کو پورا فرمائیں. اللہ آج تک جتنے قرآن پڑھے، نمازیں پڑھی، روزے کیے اور سب صدقے کیے سب قبول فرما لیں. یا اللہ آپ کی راہ میں دیتے ہیں، آپ ان کو قبول و منظور فرمائیں اور ہمارے لیے رحمت بنا دیں. یا اللہ میں بھی بیمار ہوں، مجھے بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں، مکمل صحت عطا فرمائیں، اپنی عبادات کے لیے صحت عطا فرمائیں، اپنے دین کا کام کرنے کے لیے صحت عطا فرمائیں. اور جتنے بھی لوگ میرے شاگرد ہیں دور دور تک پڑھتے پڑھاتے ہیں، یا اللہ سب کو اپنے کرم اور فضل میں لپیٹ لیں اور سب کو اس دنیا سے بطور مسلمان لے کر جائیں اور آخرت میں جنت میں داخل فرما دیں. ہم سب کی موت راحت کی موت ہو، ہم سب کا حساب یسیرہ ہو. یا اللہ ہمارا حساب یسیرہ ہو. یا اللہ ہمارا حساب یسیرہ ہو. موت کے وقت راحت اور حساب کے وقت معافی ہو جائے. اللہ جتنے لڑکے یہاں دین کے لیے خدمت کرتے ہیں، تمام لڑکے جتنے بھی ہمارے مرکز میں کام کر رہے ہیں، جو اس کو چلا رہے ہیں، دام میں درم میں سکھنے مال جان وقت جیسے بھی کوئی کرتا ہے، اللہ اس سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. ان کی زندگیوں سے دکھ پریشانیاں حوادث غم ان سب کو اٹھا لیں. یا اللہ ان کو بھی دنیا کی راحتیں اور آخرت کی راحتیں عطا فرمائیں. میرے بھی گھر کے اندر راحت اور خوشیاں عطا فرمائیں. اللہ ان کے گھروں کے اندر بھی راحت اور خوشیاں عطا فرمائیں. یا اللہ ہمارے جو بچے بیمار ہیں ان کو صحت دے دیں، اور جو بہن بھائی بیمار ہیں ان کو صحت دے دے. یا اللہ ہمارے بزرگوں کو بھی بخشش فرما لے، ہمارے چھوٹوں کی بخشش بھی فرما لے، ہمارے مردوں عورتوں کی بخشش فرما لے، ہم سب انسانوں کی مغفرت فرما لے. اللہ رحمت کی رات کی گھڑیاں جو ہیں یہ ہمارے نصیب میں لکھ دے. یا اللہ ہمیں تہجدیں پڑھنے کے زور لگانے کی توفیق عطا فرما. آخری دن تک ہمیں مجاہدوں کی طرح
اپنے دین پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، مرکز دین الخالص کو پھیلتا پھولتا دکھا، اس کے ذریعے سے یا اللہ چاہار دانگے عالم روشن فرما، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت کے لیے یہاں سے لشکروں کو بھجوا۔ یا اللہ ہم تیری راہ میں ہر طرح کلمی، زبانی، کلامی، جہادی، جہاں سے بھی تو مالی کہے گا، ہم اللہ کوششیں جو کر رہے ہیں وہ قبول و منظور فرمانا، ہمیں اپنی راہ میں قبول فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ میٹھا کھا کر جائیں۔